سے زیادہ محنت کسی کی نہیں ہوتی ہے طالب علم سے، اور اسی بنا پر اس کی صلاحیتیں بہت آگے پہنچ جاتی ہے، محنت کرتے کرتے اس کی صلاحیتیں بہت آگے پہنچ جاتی ہیں۔ یہ دولت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو عنایت فرمائی ہے اور کسی مخلوق کو نہیں دی ہے۔ وہ جو رحمتیں مل گئی ہے پیدائش کے وقت، وہ اس کے مرنے تک ویسی کی ویسی ہی رہتی ہے، لیکن انسان ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اس محنت کے راستے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو جو وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ لیکن بزرگوں اور دوستوں، دوسرا راستہ بھی کھلا ہوا ہے، یہ انسان کا امتحان ہے۔ جس طرح سے ترقی کرنے کا راستہ کھلا ہوا ہے، اسی طرح سے تنزلی کا بھی کھلا ہوا ہے، اور بہت سے بیچارے محنت کر کے اپنے آپ کو نیچے گڑھے میں گرا لیتے ہیں، یعنی اس بات کی محنت کرتے ہیں کہ وہ گڑھے میں گر جائے۔ یہ بہت بڑی اس کی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ محنت اور وہ جدوجہد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا مادہ اس لیے عنایت فرمایا تھا تاکہ یہ اوپر اٹھے، یہ ترقی کرے، آگے بڑھے، لیکن دونوں راستے کھول رکھے ہیں، اور ارادے کی قوت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ پوری چھٹی ہے، ذرا بھی کوئی زبردستی نہیں ہے، چاہے تو ادھر کو چلے اور چاہے ادھر کو چلے، کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ کوئی آدمی خیر کی طرف چلنے کا ارادہ کرے، اپنے کو قیمتی بنانے کا ارادہ کرے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور کوئی اپنے کو تباہ کرنے کی کا ارادہ کرے، مایوسی کے اندر داخل ہو جائے، تو وہاں بھی کوئی روک نہیں ہے، وہاں بھی کوئی روک نہیں ہے۔ موت سے پہلے پہلے انسان کو آزادی دی ہے، ارادے کی قوت بھی دی ہے، اور اس ارادے کو صحیح استعمال کرے یا غلط استعمال کرے، دونوں طاقتیں اس کے اندر ہیں۔ اور امتحان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طرف نبیوں کے ذریعے سے دعوت کا نظام قائم کیا، اور دوسری طرف شیطانی اور طاغوتی قوتیں بھی بنا دی ہیں، وہ بھی دعوتیں دی ہیں۔ جیسے انبیاء کرام کو بھیجا اور ان کی تعلیمات کے روشنی میں اہل علم حضرات نے انسانوں کو ہدایت کی طرف کو لانے کی دعوت دی، کوششیں کرتے رہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر آج تک ہدایت کی طرف کو آنے کی محنت مسلسل ہوتی رہتی ہے کسی نہ کسی شکل میں، اور شیطانی دعوتیں بھی برابر چلتی رہتی ہیں، دونوں دعوتیں موجود ہیں، اور دونوں کا ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے، بشرطے کہ دعوت چلے۔ کوئی سی دعوت چپ ہو جائے، خاموش ہو جائے، ظاہر ہے دوسری والی غالب ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو شیطانی دعوت ہے اور طاغوتی قوتیں ہیں، وہ تو کبھی چپ ہوتی نہیں ہے، وہ تو زندگی بھر انہوں نے تو قسم کھا رکھی ہے
شیطان نے قسم کھائی تھی، تو میں دیکھتا ہوں یہ کیسے جنت میں جائے گا، یہ کیسے تیرا خلیفہ بنتا ہے. جب اس سے کہا گیا کہ یہ اس کے سامنے سجدہ کرو، بتائیے یہ کوئی بات ہوئی؟ اور اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں تو فرشتوں کا بھی استاد ہوں، تو میرا درجہ تو سب سے اونچا ہے. یعنی گھمنڈ اس کے اندر آ گیا. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ نہیں میرا خلیفہ تو یہ ہے، تو بجائے اس کے کہ اسے قبول کر لے گا، اس نے یہ کہا کہ قیامت تک مجھے چھٹی دے دو، میں اس کو بہکاؤں گا. تو جو مانگا وہ مل گیا. اگر اس وقت یہ مانگ لیتا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے معاف کر دیجیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بار بار معاف کر دیتے. جتنی دفعہ سے غلطی کرے پھر معافی مانگے تو معاف کر دیتے. تو بجائے معافی مانگنے کے یہ کہا کہ قیامت تک مجھے چھٹی دی جائے اور میں اس کو بہکاؤں گا، اوپر سے بھی اور دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی اور چاروں طرف سے آ کر کے آ چکی ہے. تو وہ دونوں طاقتیں لگی ہوئی ہیں، لیکن وہ شیطانی طاقت مسلسل چلتی رہتی ہے. اور انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ختم فرما دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. یہ جو علم کی دولت ہے، جس علم کی بنیاد پر انسان اوپر اٹھتا ہے، وہ علم کی دولت وہ اس کو اپنے اندر لے کر کے اور پھر دعوت کی محنت کو کرنا. اب یہ کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذمہ ڈالا گیا ہے. وہ رحمت للعالمین ہے. ایک صاحب نے کہا کہ جب انہوں نے نبوت کا راستہ ان پر بند کر دیا گیا تو وہ رحمت کہاں سے بن گئے؟ رحمت اس لیے بن گئے کہ لاکھوں کروڑوں دروازے اس محنت کے کھول دیے. ہر امتی پر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی وہ اس علم کو لے کر کے اور طاغوتی قوتوں کا مقابلہ کرے دعوت کے راستے سے. کیونکہ جو شیطانی طاقتیں ہیں وہ بھی دعوت کے راستے ہی سے محنت کرتی ہے. دعوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دعوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان کی اہمیت اور ان کی قیمت کو بار بار بیان کیا جاتا ہے. یہ ہے دعوت. یعنی اس کے دل میں بیٹھ جائے یہ کتنی بڑھیا کار ہے، یہ کتنے بڑھیا بلڈنگ ہے، یہ کپڑا کتنا بڑھیا ہے اور یہ مشین کتنی بڑھیا ہے اور دنیا بھر کی چیزیں ہزاروں لاکھوں بازار میں جائے تو پھیلی ہوئی ہے اور ہر ایک چیز اپنی طرف کو متوجہ کرتی ہے، وہ ضرورت کی ہو یا نہ ہو. چلتا تو ہے، شروع تو کرتا ہے وہ ضرورت کی چیزیں لینے کے لیے بازار کی طرف کو، لیکن وہ ضرورت پر رکتا نہیں ہے بلکہ آگے بڑھ جاتا ہے. کیونکہ وہ دعوتیں چل رہی ہیں، طاغوتی دعوتیں چلتی ہیں تو وہ خواہشات کے اندر کو گھس جاتا ہے. ضرورتیں انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت محدود رکھی ہے. کھانے کی ضرورت ہے بہت تھوڑی سی، کھانے سے پوری ہو جاتی ہے.
کپڑا چاہیے، اسے رہنے کے لیے مکان چاہیے، شادی کرنا ہے اسے، تو یہ ضرورت ہے انسان کی، وہ بہت محدود ہے. لیکن خواہش ایسی ہے کہ ایک آدمی بھی اگر خواہشات کرنے لگے تو پوری دنیا اس کی خواہش کے پیٹ کو بھر نہیں سکتی ہے، اتنی لچک ہے اس میں. اور اس بات میں آتا ہے کہ اگر ایک وادی بھر کر کے سونا، وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے بیچ کی جو جگہ ہوتی ہے اسے وادی کہتے ہیں، کتنی گہری ہوتی ہے. اگر ایک آدمی کو دے دیا جائے تو وہ کہے گا کوئی دوسرا اور ہونا چاہیے، اور دو دے دی جائے تو تیسری کی تمنا کرے گا، اور قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی اس کے پیٹ کو بھر ہی نہیں سکتا ہے، وہ قبر کی مٹی بھرے گی. ایسی لچک ہے خواہش کے اندر. وہ شروع کرتا ہے ضروریات کی طرف کے لیے باہر نکلتا ہے، بازار کی طرف جاتا ہے. یہ ضرورتیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امتحان ہی کے لیے انسان کے پیچھے لگائی ہے. اگر وہ چاہتا تو ان ضرورتوں کے بغیر پیدا کر دیتا. کیا فرشتوں کو پیدا نہیں کیا ہے؟ وہ کون سا کھانا کھاتے ہیں یا کون سے کپڑے پہنتے ہیں وہ، اور نہ انہیں مکان بنانے کی ضرورت ہے، اور نہ انہیں کوئی بیمار پڑتے ہیں، دوا دارو کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کچھ نہیں. یہ ضرورت ہے انسان کے پیچھے لگائی ہے، اور ہزاروں لاکھوں گنا ضرورتیں اس کی خود بخود پوری ہوتی ہے، آٹومیٹک. اور تھوڑی سی ایسا لگتا ہے کہ انسان کو انتظام کرنا پڑتا ہے. جیسے اسے کھانے کی ضرورت ہے، گیہوں کا دانا ہے، اگر وہ زمین پر ڈالتا ہے نا، اسے زمین کے اندر ڈالا، اب وہاں ڈالنے کے بعد پھر اس کے اندر سے اوپر نکلتی ہے، اور وہ ذرا آگے باہر کو نکلتا ہے، پھر اس میں اناج یا اس میں پھل لگتے ہیں، پھر وقت پہ وہ سوکھ بھی جاتے ہیں اور توڑ لیے جاتے ہیں، اس میں مٹھاس آ جاتی ہے. کہ یہ سب کسان کرتا ہے گا؟ وہ سوائے اس کے کچھ کرتا ہی نہیں کہ اس نے دانے کو اس میں ڈال دیا، اور ذرا سے وہ حفاظت کر لیتا ہے کہ وہ دشمن آ کر کے کوئی دوسرا جانور اسے کھا نہ جائے. بقیہ سارا کام خود بخود ہے، اور سورج وہاں پر پہلے سے موجود ہے جو اس کو گرمی بھی پہنچاتا ہے، اس کو روشنی بھی پہنچاتا ہے، اور ستارے موجود ہیں، اور کائنات کا ایک پورا نظام ہے جو اس کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. یہ پتہ بھی نہیں ہے. ہم کھانا کھاتے ہیں، اندر میں کیسے وہ ہضم ہوتا ہے، کیسے خون بن جاتا ہے، اور کیسے اس سے طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ طاقت کیا چیز ہے، اور اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. اور اتنا کام ہے ضرورت کے پورا کرنے کا تو اس نے کھانا کھا لیا، لایا محنت مزدوری کر کے اور کھانا کھا لیا، اور اتنا کام ہے. بقیہ سب کچھ وہیں سے پورا ہو رہا ہے. جی بھائی، یہ ضرورتیں بڑی محدود ہیں، تھوڑی سی، لیکن آدمی خواہشات کے پیچھے اس شیطانی دعوتوں کی بنیاد پر خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے. وہ خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ اللہ نے جنت کو بنایا ہے، بلکہ اس کی تعریف ہی ہے، جنت کی تعریف ہی ہے کہ وہاں پر جو تم مانگو گے وہ مل جائے گا، جو تمہارا دل چاہے گا وہ تمہاری خواہش پوری کر دی جائے گی، اور جو مانگو گے وہ مل جائے گا. اور اس سے بھی آگے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور اس سے بھی آگے کیا ہے؟ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. آپ اللہ کے مہمان ہو جائیں گے. بھائی
وہ جو مہمان ہوتا ہے، ایک معمولی آدمی کا مہمان ہو، وہی اپنے اکرام کرنے میں پورے زور لگا دیتا ہے، اور جو اللہ کا مہمان ہو جائے تو وہ ایسی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت میں رکھی ہے، نہ کسی کان نے ان کو سنا ہے، نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہے، اور نہ کسی دل کے اوپر ان کا واہمہ بھی گزرا ہے۔ ایسی زبردست نعمتیں اللہ نے جمع کی ہوئی ہے، لیکن وہ ساری کی ساری اسی امتحان کی بنیاد پر ہے کہ وہ سیدھے راستے کو چنتا ہے یا الٹے راستے کو چنتا ہے۔ وہ بہت نازک سا مسئلہ ہے۔ ایک دفعہ وہ ارادہ کر لے نہیں مجھے سیدھے راستے پر چلنا ہے، تو ایسی زبردست قوت اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے کہ اسے وہ روک نہیں سکتا۔ وہ شیطانی طاقتیں بالکل صفر ہو جاتی ہے اس کے سامنے، اور وہی اگر خود ہی طے کر لے مجھے تو خواہشات کے پیچھے چلنا ہے، سمجھے، تو وہ شیطان وہاں پر بہکانے کے لیے اور نئی نئی چیزیں اس کی خواہشات کو دھوکہ دے کر کے پورا کرنا۔ خواہشات پوری ہوتی نہیں کبھی بھی، کسی ایک آدمی کی خواہش بھی دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی، اسے دھوکہ دیتا ہے۔ اس کی مثال ہمارے بزرگ حضرات ایسے بتایا کرتے ہیں کہ جیسے کسی آدمی کے جسم میں خارش ہو جائے اور وہ کھجانا شروع کرے تو اسے کھجانے میں بہت مزہ آتا ہے، اور اگر نہ کھجاوے دوا لگاوے تو بہت سرسراہٹ ہوتی ہے، پریشان ہوتا ہے۔ تو وہ مزہ جو ہے وہ بہت وقتی ہے، اور اسے کھجا لیا تو وہ اب تکلیف بڑھ جائے گی، اور دوسری جگہ بھی خارش ہو جائے گی، پھر تیسری جگہ بھی، اور پورا جسم خارش سے بھر جائے گا، اور پھر خود کھجائے گا تو اور خون نکلے گا، اور پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ خواہشات جو پوری ہوتی دکھائی دیتی ہے دنیا میں، یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ بلکہ اگر آپ لوگوں کی زندگیوں کا تجزیہ کریں گے تو مرنے سے پہلے دنیا کے اندر بھی خواہشات ایمان والوں کی زیادہ پوری ہوتی ہے غیر ایمان والوں کے مقابلے میں، دنیا میں بھی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں چیزیں دونوں دینے کا وعدہ کیا ہے ایمان والوں کو، کیونکہ وہ دونوں ہی چیزیں مانگتے ہیں۔ تو میں آدمی اپنی دنیا وہ دونوں دعائیں مانگتے ہیں، تو دونوں چیزیں مل جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ کسی کو نیک بیوی مل جائے تو آدھی دنیا تو مل گئی اسے، آدھی دنیا اسے مل گئی، اور روزانہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ وہ اس دن بھر محنت مزدوری کر کے گیا ہے، لوگوں کے تان اور تشویش سن کے گیا ہے، اور وہاں وہ گھر جا کر کے اس کو سکون مل گیا ایک دم، اور بچوں نے کہا کہ ارے پاپا آ گئے، اور بس وہ خوش ہو گیا، سب ختم۔ لیکن جس کو جو اس دولت سے محروم ہو گیا، سمجھے، اور وہ محروم کون ہے؟ اور دنیا کی طرف نظر اٹھاؤ تو پتہ چلے گا کون ہے محروم۔ جنہوں نے اس ایمان کا انکار کیا ہے وہ عمومی طور پر اس دولت سے محروم ہو چکے، اور ان کے پاس گھر والی نہیں ہے، وہ ہے گھر والی لیکن وہ گھر والی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ تو آدھی دنیا تو وہیں سے چلی گئی ہے ہی نہیں، وہ روزانہ گھر جاتے ہیں اور وہ جو سکون ایمان والے کو ہوتا ہے وہ تو نہیں ملتا۔ وہ اپنے فکر میں ہے اور یہ اپنے فکر میں ہے، اور وہ تو بعد کی بات ہے، وہ شادی کرنے کی بھی تیار نہیں ہے، تو بیوی کہاں سے آ رہی تھی؟ شادی، اور اچھا حکومت کہہ رہی ہے تو شادی کرو، اتنے پیسے دیں گے،
سمجھے؟ ہمارے یہاں ہندوستان میں تو کوئی پیسہ دیتا نہیں ہے. چلو شادی کرو تو پیسے دیں گے اور بیچارے کو خود ہی کمانا پڑے. لیکن وہاں حکومت کہہ رہی ہے کہ تم شادی تو کرو, ارے بچے تو بڑھاؤ, دیکھو ہم کتنے پیسے دیتے ہیں. ہماری جو خواہشات ہیں اس میں خلل پڑتا ہے. ہم کوئی پابندی اختیار نہیں کرنا چاہتے, سمجھے؟ عورت الگ کہتی ہے اور مرد الگ کہتا ہے. ہم تو آزاد ہیں, ہم آزادی چاہتے ہیں, سمجھے؟ ان کے آئین میں, کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. شروع ہی یہاں سے کرتے ہیں, سمجھے؟ شروع جو ہے لبرٹی اور لبرٹی, آزادی, سمجھے؟ اور ایکویلٹی اور فریٹرنیٹی, یہ کہتے ہیں. حالانکہ فریٹرنیٹی کا بات مطلب نہیں معلوم ہوگا ہم کو, کیا سیدھا کہتے ہیں بھائی چارگی, اور مساوات کسے کہتے ہیں وہ نہیں معلوم ہے. ایک بھینس جو ہے وہ چارہ کھاتی ہے, گھاس کھاتی ہے, اور اس کے سامنے لے جا کر کے اور وہ بہترین قورمہ لے جا کر رکھ دو کہ بھائی یہ بھی تو جان رکھتی ہے, اس کو بھی تو مساوات ہونی چاہیے. ہم قورمہ کھا رہے تھے, بھی بھینس کو بھی قورمہ کرتے, وہ کھائے گی بیچاری, وہ تلاش کرے گی گھاس کو, اور وہ گھاس آدمی کے سامنے رکھ دو تو بیچارہ کہے گا یہ بتاؤ کیا میرے ساتھ کیسا ظلم ہو رہا ہے. مساوات یہ نہیں ہوتی ہے, جس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس کو وہ ملے, جو جس کا حق ہے وہ ملے, تب تو مساوات بنتی ہے, ورنہ تو مساوات تھوڑی ہوتی ہے. اگر مساوات ہی کرنی ہے تو پھر یہ بتائیے کہ بچے جو ہیں وہ تو عورت کو ہوتے ہیں, پھر مرد کیسے مساوات کرے گا؟ بچہ تو عورت ہی ہوتا ہے نا, مرد کو تھوڑی ہوتا ہے. اور وہ تو پیٹ میں اٹھاتی ہے 9 مہینے تک اسے, اور پھر وہ دودھ پلاتی ہے. کتنا اس کے اوپر مشکل ہوتی ہے. تو یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہے. آپ مساوات چاہتے ہیں تو پھر برابری کا معاملہ کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف احوال میں انسانوں کو اسی لیے بنایا ہے, اور کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ایک دوسرے سے امتحان کے لیے کہ جس حال میں ہم نے رکھا ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, اور اپنے مرنے کے بعد کی تیاری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, اور انسانیت سے, پوری انسانیت سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. سب سے بڑی صفت یہ ہے. ساری دنیا کے انسان اللہ کی عیال کی طرح سے ہیں. جیسے ایک آدمی کی اولاد ہوتی ہے تو وہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں. تو جو اس کی عیال سے محبت کرے گا اللہ اس سے بھی محبت کرے گا. تو یہ دعوت کی جو محنت ہے, یہ جب تک ہمارے دلوں کے اندر انسانیت کی محبت پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اس کام کو نہیں کر سکتے. جب آدمی کے دل کے اندر محبت ہوتی ہے تو پھر وہ نفع پہنچانے کی فکر میں لگتا ہے, اور ہمارا کام جس کی بنیاد پر ہم کو اونچا درجہ دیا گیا ہے, خیر امت ہم کو کہا گیا ہے, وہ اسی صفت پر ہے
کہ ہم انسانیت کو نفع پہنچاتے ہیں. ہمارا کام ہے انسانیت کو نفع پہنچانا. وہ نفع پہنچانے کا جب ہی ہوتا ہے جب ان سے محبت ہو. اور نفرت ہوتی ہے تو نہیں پہنچاتا, وہ اس سے دور بھاگتا ہے. یہ کام جو ہے یہ محبت کرنے کا کام ہے. سمجھے؟ جب بے غرض ہو کر کے آدمی دوسرے کے پاس جاتا ہے گشت میں ملاقات کے لیے, کوئی دنیا کی غرض نہیں ہے, دنیا کی غرضوں کے لیے تو بڑے بڑے سفر کرتے ہیں, ہوائی جہاز بھرے چلے جا رہے ہیں, جگہ نہیں ملتی ہے. 300 400 500 آدمی ایک ایک جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک چھوٹی سی جماعت بیٹھی ہوتی ہے اس میں, جو اپنے دعوت کے کام کے لیے سفر کر رہے ہیں. بسیں بھری جا رہی ہیں, ٹرینیں بھری جا رہی ہیں, اور روٹس کے اوپر گاڑیاں بھاگی چلی جا رہی ہیں. سب کے ذہن میں ایک کام ہے کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے, یہ کام کرنا ہے. لیکن کوئی اللہ کا بندہ انسانیت کی محبت میں کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل ہو جائے, اس فکر میں وہ گھوم رہا ہے, اپنی جان و مال کو خرچ کر رہا ہے, لگا رہا ہے, اور اپنی صلاحیتوں کو اس میں لگاتا ہے. جو صلاحیتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہیں. جو میں نے عرض کیا کہ علم کے راستے سے سب سے زیادہ آتی ہے. جب آدمی علم حاصل کرتا ہے اس میں محنت بہت پڑتی ہے اور باصلاحیت بنتا ہے, تو اس صلاحیت کے ساتھ پھر وہ دعوت کے کام کو کرتا ہے تو اور زیادہ اس کے نتائج آتے ہیں, کیونکہ اس نے قربانی زیادہ دی ہے, محنت زیادہ کی ہے, اور اپنی نیت کو خالص کیا ہے. لیکن محنت تو بہت کی, پڑھے لکھے ماشاءاللہ, اور ماں باپ نے پہلے ہی ذہن بنا دیا تھا ہمارا بیٹا وہ تو دو باتیں ذہن میں, ایک انجینئر بنے گا ایک ڈاکٹر بنے گا, کوئی باتیں ذہن میں. اب کچھ اور تھوڑی سی کمپیوٹر انجینئر بن جاتا ہے, آئی ٹی بہت پاپولر ہو گئی ہے, تو میں نے کہا کہ بھائی تم نے یہ فیلڈ کیوں چنی؟ اس کا اسکوپ زیادہ ہے. اسکوپ کسے کہتے ہیں؟ اسکوپ کا مطلب یہ ہے کہ پیسے زیادہ ملتے ہیں. وہ صاف, بالکل صاف کہا اس نے. اسکوپ کا مطلب ہے کہ پیسے زیادہ ملتے ہیں, تنخواہ زیادہ ملتی ہے, یہ ہے اسکوپ کا مطلب. بالکل یہ مطلب نہیں ہے اسکوپ کا. علم تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے, اس سے آدمی باصلاحیت بنتا ہے. تو جو کام کرنے کی صلاحیت ایک بڑے بڑے لکھے کے اندر ہے, اس سے سینکڑوں ہزاروں گنا پڑھے لکھے آدمی کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کام کرنے کی. اس صلاحیت کو پیدا کرنے کے لیے آدمی کو پڑھنا لکھنا چاہیے. اور پھر اتنی سی بات جو پڑھیں گے تو صاحب ایسے اسکوپ زیادہ ہے, پیسے زیادہ ملیں گے. بلکہ آج کل تو یہاں تو سارے ماشاءاللہ لڑکے بیٹھے ہیں, مرد بیٹھے ہیں. تو ہمارے یہاں تو یعنی یہاں کیا حال ہے, علی گڑھ میں تو یہ ہے کہ وہ یونیورسٹی میں وہ لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے. پہلے تو لڑکے زیادہ ہوا کرتے تھے, لڑکیاں خال نظر آتی تھی, اور اب لڑکیاں جو ہے ماشاءاللہ تعلیم میں بہت آگے ہیں. تو ہمارا ایک کالج بھی ہے, وہاں داخلے کے وقت میں وہ پوچھا کرتا ہوں, ارے کیا کیوں پڑھنے جا رہی ہو, تو کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ ہم داخلہ نہیں دیتے, لیکن پوچھتے ہیں پہلے. وہ کہتے ہیں
ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہونا چاہتے ہیں. 100% کا جواب یہ ہے, 100% کا, یعنی 100 میں سے ایک بھی اس کے علاوہ نہیں جواب دے دیا ہے. کہتے ہیں ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے. میں نے کہا کہ سر پہ کھڑی ہو گیا, پیروں پر کھڑے ہو گئے, کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہو رہا ہے. وہ جیسا ارادہ ہوتا ویسے ہی ہو جاتا ہے. وہ ایک آدمی ایک مرد ہے, اپنے اوپر ذمہ داری لیا ہوا ہے پوری فیملی کی. خود ہی اپنے خود ذمہ دار ہے, تو خود ہی ذمہ دار بن جاتی ہے. تو ان کے نقش قدم پر چلنے کی ٹھانی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا, جنہوں نے فیملی ہی کو ختم کر دیا, یعنی فیملی کا کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا. تو دنیا کی زندگی ہی برباد ہو گئی. آخرت تو بعد میں جائے گا, آخرت تو بعد میں ملے گی. آپ کو اچھلتے کودتے نظر آتے ہیں, اور آپ یقین مانے اچھلتا کودتا وہی ہے جو بے چین ہوتا ہے. وہ اپنی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے اچھلتا کودتا ہے, دکھاتا ہے کہ میں مزے میں ہوں. اگر کچھ مزے میں نہیں ہے تو اچھلنے کودنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پہلے زمانے میں عورتیں ناچا کرتی تھی, اب وہ مرد بھی ناچتے ہیں اور اتنے اچھلتے کودتے ہیں. کیا ہو گیا, پاگل ہو گئے. بازاروں میں سڑکوں پہ جا رہے ہیں, باجا بھی بجا رہے ہیں اور اچھل کود بھی رہے ہیں. تو یہ سب بے چینی کو ختم کرنے کے لیے وہ اندر میں ایک بے چینی ہے, اور دکھاتے یہ ہیں کہ ہم سے زیادہ خوش کوئی نہیں ہے. یہ خوشی نہیں ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ تمہارے دل کا سکون جو دنیا میں ملتا ہے وہ تو اللہ کے ذکر میں ہے, اللہ کی یاد میں ہے, یعنی اللہ کے حکموں کے پورا کرنے میں ہے. اللہ کے حکموں کو توڑنے میں کبھی سکون مل ہی نہیں سکتا. وہ تو بے چینی ہوگی. ظاہر میں آپ جو چاہے پہنے لگاتے رہیں, وہ جو راستہ ہے جو آدمی اپنے لیے غلط ارادہ کر کے چل دیتا ہے, تو پھر وہ باطل کا راستہ اس کے لیے کھل جاتا ہے. اور اگر حق کا ارادہ کر کے آدمی چلے تو حق کا راستہ بھی کھل جاتا ہے. دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں. اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اور احسان ہے کہ آدمی کتنا ہی بہتا ہوا ہے اور بیچ میں ایک دم اباؤٹ ٹرن کرے اور کہے کہ نہیں میں غلط راستے میں نہیں چلوں گا, سیدھے راستے پہ چلوں گا, تو وہیں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری رفتار سے اسے سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے. یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے. یعنی توبہ کا دروازہ مرنے سے پہلے ہر وقت کھلا رہتا ہے. آدمی 10 دفعہ غلطیاں کرے اور نہیں کروں گا, لیکن پھر وہ ہو گئی تو پھر معافی مانگتا ہے تو پھر معاف کر دیا جاتا ہے. ارے وہاں سے توبہ کا دروازہ بند ہی نہیں ہوتا. وہ جب تک بھی کہتا رہے گا کہ نہیں میں اب صحیح چلوں گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جتنی غلطی کی ہے اور ان فرشتوں کو بھی بڑھا دے گا. یہ جو بیٹھے ہوا ہے کرامت کاتب معاف کرنے کا یہ مطلب ہے, وہ سب معاف ہو جاتے ہیں. آدمی ارادہ کرے کہ مجھے اپنی صلاحیتوں کو صحیح رخ پر لگانا ہے. ایک تو باصلاحیت بننا چاہیے, یہ بہت اہم بات ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے تو دعوتی کا کام کرنا ہے, پڑھنے لکھنے کی کیا ضرورت ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے. اور یہ کہ تم نے محنت کرنا بھی چھوڑ دیا, وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ تو باصلاحیت تو ہم کو بننا ہے. ابھی مومن کو زیادہ پسند کیا گیا ہے کمزور مومن سے. تو قوت اور ذوق جو ہے وہ دنیا کا ہے.
وہ جو قوت ہے وہ اندر کی قوتیں ہوتی ہیں. آدمی کے اندر جو قوت ہوتی ہے وہ تو اندر ہوتی ہے. تو آج کے زمانے میں وہ علم کی قوت ہے، طاقت ہے جو اللہ نے ہدایت فرمائی ہے. تو اس کے لیے محنت کو پوری کرنا چاہیے. ہر طالب علم کو ٹارگیٹ بنانا چاہیے کہ فرسٹ کلاس فرسٹ ہو، ٹاپ کرے گا وہ اپنی کلاس میں اور پوری یونیورسٹی میں اور پورے ملک میں بالکل ٹاپ رینک پہ آئے گا. لیکن ارادہ کچھ اور ہونا چاہیے کہ اس صلاحیت کو مجھے اس کام میں لگانا ہے جو کام میرے ذمہ کیا ہے. وہ نوکری تو مقدر کی مل جائے گی، یا کاروبار جو مقدر میں ہے اس سے جتنی روزی ملنی ہے وہ مل جائے گی. پڑھ لکھ کر کے آدمی ملازمت بھی کرتا ہے اور کاروبار بھی کرتا ہے اور دوسرے کام کرتا ہے، کارخانے کھولتا ہے، جو بھی کام کرے، سمجھے، جو مقدر میں ہے کتنا ملنا وہ کہیں جانے والا نہیں ہے، وہ مل کر کے رہے گا. لیکن اتنی بڑی نعمت جو علم کی دولت مل رہی ہے، جو باصلاحیت بنا رہی ہے، اس کے لیے یہ ارادہ اپنے دل کے اندر ہونا چاہیے کہ ہمیں اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے کہ انسانیت کو ہلاکت سے بچا کر کے اور ترقی کے راہ پر وہ آ جائے. اس بات کی محنت کرنی ہے اور وہ محنت بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے. بلکہ یہ شیطانی جو محنتیں ہوتی ہیں بڑی پیچیدہ ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے. لیکن حق کی محنت آسان ہے. صرف اتنا سا سمجھانا ہے لوگوں کو کہ وہ کرنے والی رات تو اللہ کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کے لیے اور بہت بڑی کامیابی دینے کے لیے ہم کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. کوئی اتنی بات سمجھا رہی ہے، یہی نہیں سمجھتے لوگ، باقی سب سمجھتے ہیں. بڑے بڑے دانشور لوگ ہیں اور بڑے بڑے فلسفے وہ بیان کر دیتے ہیں، کتابیں بھی کتابیں لکھ جاتے ہیں. زندگی کیسے گزارنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے، لیکن انہیں اتنی سی بات پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں بھیجا کیوں ہے. یہ نہیں جانتے، کسی کا پتہ نہیں. جو نبیوں نے ہم کو بتایا اور ہر نبی نے ایک ہی بات کہی ہے، الگ الگ باتیں نہیں بتائی. آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے ایک ہی بات کہی ہے اور وہ بات یہی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ. اور وہ دنیا کے مقابلے میں آخرت ہے. تمہیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، تمہیں آخرت کے لیے بنایا. اور اللہ ہی نہیں بنایا ہے، اللہ ہی ہمارا رب ہے، وہی ہمیں کامیابی دے گا. وہ مالک یوم الدین ہے. یہ انسانوں کو سمجھانا ہے. اور اس کے علاوہ جو دوسری دعوت ہے وہ چیزوں کی طرف کو بلاتے ہیں، یہ حاصل کر لو، یہ حاصل کر لو، یہ حاصل کر لو. دنیا کی چیزوں کی عظمت دل کے اندر لے کر کے آنا اور پھر آہستہ آہستہ ان چیزوں کی عظمت کے ساتھ خواہشات کے پورا کرنے کی اندر میں ایک رغبت پیدا ہوتی ہے اور اسی کے پیچھے آدمی لگ جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ کوئی کام بچتا نہیں ہوتا ہے اور آدمی یہی سوچتا ہے کہ میری خواہش جو میں نے سمجھا ہے، جس کو میں پسند کرتا ہوں وہ کیسے پوری ہو. اسی کو کامیابی سمجھنا شروع کر دیتا ہے. بزرگ اور دوستوں، یہ دعوت اس لیے بہت آسان ہے. لوگوں کو سمجھانا جو ہے وہ کوئی
کوئی فلسفہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، صرف اپنے وقت کو فارغ کر کے اور ایک جماعت بنا کر کے، اور وہ بھی اپنی مسجد کی جماعت جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، وہاں سے وقت کی وہاں کی جماعت تیار کر کے اور پوری دنیا میں نکلنے کا ارادہ کر دیا جائے، اور وہ اعمال کش کرتے ہوئے، تعلیم کرتے ہوئے، جن میں کچھ نہیں خرچ ہوتا، کوئی محنت نہیں لگتی۔ دنیا کے کاموں میں پڑھنے لکھنے میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور دنیا کے کاموں میں بہت محنت چاہیے، اور فیلئر بہت ہوتا ہے، سمجھے؟ یعنی آدمی نے ارادہ کیا کارخانہ چلانے کا اور نہیں چلا، دکان چلانے کا ارادہ کیا اور نہیں چلی، پیسے بھی لگائے، بڑی محنت کی، رات دن بیٹھا ہے، نہیں چلتی۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، وہ کسی کے پاس گیا اگست میں، وہ نہیں آیا، لیکن تمہارا تو سب لکھ لیا گیا، اور اس کے ذریعے سے جو ہدایت پھیلنی تھی وہ بھی پھیل گئی۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کے ارادہ جس سے بات کرنے ہم گئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کو ہدایت دینے کا ارادہ کیا ہو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ تمہیں اگر یہ معلوم ہو، جب اس زمانے میں کہا انہوں نے کہ امریکہ کا نام لیا انہوں نے کہ امریکہ میں ایک برائی شروع ہو گئی، تو اس کو مٹانے کے لیے اپنے محلے میں گشت شروع کر دو، وہ بڑھ جائے گی۔ یہ فرمایا۔ تو وہ گشت تو یہاں ہو رہا ہے، آپ اپنے محلے میں اپنے لوگوں، اپنے جاننے والوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ان کو ذمہ داری اور ان کی تشکیل کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں نکلنا ہے اللہ کے راستے میں، اور اس کا اثر ہو رہا ہے وہاں پر امریکہ میں۔ کیونکہ اس نے ارادہ کیا ہے، اس کے بعد اس کو معلوم ہوا ہے کہ لوگ کیسی بغاوت کے اوپر کھڑے ہو گئے، سمجھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان جو ہے، انسان کو طاقتیں تو دی ہیں، لیکن اس کے اوپر رحم اور کرم کر کے کم طاقتیں دی ہیں ذرا، سمجھے؟ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو روزی تو دیتا ہے، لیکن ذرا تھوڑی دیتا ہے۔ اگر بالکل بہت ساری دے دیں نا، تو اتنا فساد مچائیں گے یہ کہ دنیا میں بالکل چین امن کا نام ہی نہیں رہے گا، کتنا فساد مچائیں گے۔ اس کے اندر مادہ ہی ایسا ہے، وہ ایک دم مالدار ہو گیا تو غریب ہو گیا، ایک دم بہت طاقت صحت مند ہو گیا پھر بیمار ہو گیا، تو وہ ایک دم بہت سمجھ رہا ہے کہ میں ہم چوٹی رہے اور میں بہت جاننے والا ہوں، معلوم ہوا کہ اس سے جاننے والا دوسرا آ گیا سامنے، تو وہ اس کی نیچے آتا رہتا ہے تاکہ وہ قابو میں رہے اور بغاوت نہ کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسباب ایسے ہی بنائے ہیں تاکہ وہ بغاوت کے بجائے وہ اپنے کو تواضع میں رکھے، عبدیت کی صفت اپنے اندر پیدا کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بندگی چاہتے ہیں، عبدیت چاہتے ہیں، سمجھے؟ یعنی وہ اپنے کو غلام، جیسے غلام ہوتا ہے، بندہ کہتے ہیں غلام کو، سمجھے؟ غلام عربی میں غلام، تو وہ
وہ بندہ اور غلام تو آج کل تو غلام ہوتا نہیں ہے، غالب ہوتے ہیں، لیکن وہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا ہے جو آقا کہہ دے بس وہی غلام کو کرنا ہے. جیسے وہ قصہ ہے محمود اور ایاز کا، تو وہ غلام ہے اور وہ آقا ہے، بادشاہ ہے اور وہ غلام ہے. تو یہ پہلے تصور ہوتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بندگی کو پسند فرماتے ہیں. بندہ اسی کہتے ہیں کہ آقا کا جو حکم ہے، آقا کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنے کا جذبہ اس کے اندر ہر وقت رہے. یہی اصل بندگی اسی کو کہتے ہیں. وہ بڑا سب نے سنا ہوگا حضرات نے، وہ دلچسپ قصہ ہے محمود اور ایاز کا کہ وہ بہت پسند کرتا تھا اپنے اس غلام کو، ایاز کو، جو محمود بدرلی ہے جس نے سارے ہندوستان کو فتح کیا، 39 دفعہ حملہ کیا اور ہر دفعہ کامیاب ہوا ہے. واحد بادشاہ ہے اور ایسا کوئی بھی نہیں ہے پورے نہ مغلیہ سلطنت کا ہوتا تو وہ دوسرے 800 برس. تو وہ اپنے اس کو بہت پسند کرتا ہے اور کہا کہ لوگ جو ہے بہت جاننے لگے اس سے کہ یہ غلام اور ہم وزیر صاحب ہیں، ہماری بات تو سنی نہیں جاتی ہے اور اس کی بات کا بڑا بادشاہ جو ہے دھیان دیتا ہے. تو پھر اس نے امتحان کے لیے وہ ایک موتی منگایا خزانے سے، جو سب سے زیادہ قیمتی موتی تھا، اور اس کو وزیر صاحب کو دیا کہ بھائی کیا ہے یہ؟ صاحب یہ موتی ہے، یہ تو خزانے کا سب سے قیمتی موتی ہے، اور کہیں اسے توڑ دو. اور وہ ایک دم گھبرا گیا کہ سارے خزانے کی آدھی قیمت تو اسی موتی میں ہے اور بادشاہ کہہ رہا ہے ادھر توڑ دو، کیا ہو گیا اسے؟ اور اس نے کہا کہ جی وہ تو معاف کیجیے گا، اور جب معاف کیجیے گا تو انہوں نے کہا اچھا دیتا ہوں. وہ دوسرے کو دیا، اس نے وہ بھی ایسے کہنے لگا. آخر میں اس نے ایاز کو دیا کہ فرمائیے کہ کہیں سے توڑ دو، اور انہوں نے ایسی زور سے زمین پر لے کے مارا، ٹکڑے ٹکڑے اور پھر ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. تو ارے ایاز اسے توڑ دیا، جی معاف کیجیے گا مجھ سے غلطی ہو گئی. ارے تو حکم پورا کیا پھر کیا غلطی ہو گئی؟ تو پھر اس نے سمجھایا کہ دیکھو تم سب نے میرے حکم کو توڑا ہے اور اس نے موتی کو توڑا. یہ فرق ہے تمہارے اندر اور اس کے اندر. تم نے اس موتی کو قیمتی سمجھا اور اس نے میرے حکم کو اصل سمجھا. یہ بندگی کہلاتی ہے. بہت مشہور یہ قصہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، یعنی اس کے حکم کے تابع ہو کر کے، یعنی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے اللہ کے احکام ہم کو پہنچے ہیں، قرآن پاک کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے اور علماء کے ذریعے سے، وہ ان کی پابندی کرنے والے ہم بن جائیں. ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اس کی طلب، اس کی جستجو اور تلاش. اصل علم جو ہے وہ یہی ہے جو کامیابی تک آدمی کو لے جائے گا. ہم علم حاصل کرتے ہیں ترقی کرنے کے لیے، باصلاحیت بننے کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو سب سے اہم صلاحیت ہے وہ یہی عبدیت کی اور تواضع کی ہے. یہ بندے کے اندر پیدا ہو جائے، اور وہ پیدا جو تواضع ہے، تواضع اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے ایمان والے سے اپنے کو کمتر سمجھنا. ایک ایمان والا ہے، وہ ایمان دل کے اندر ہوتا ہے، وہ باہر سمجھ اس کے لیے اس کے میجرمنٹ کے لیے کوئی آلہ نہیں ہے کہ کتنا ہے اس کے دل میں. اپنے بارے میں تو آدمی سوچ سکتا ہے
معلوم ہے کہ مجھے اللہ کی ذات پر کتنا بھروسہ ہے اور اپنی جیب پر کتنا بھروسہ ہے، اپنے بارے میں جاتا ہے، لیکن دوسرے کے یقین کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ چھپا ہوا ہے۔ تو اصل اکرام مسلم یہ اسی لیے ہے، توازن جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اس کا ایمان مجھ سے زیادہ مضبوط ہے دوسرے بھائی کا، حالانکہ وہ مسجد میں نہیں آتا اور پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کلمہ پڑھا ہے اس نے تو وہ مجھ سے بہتر ہے، یہ مطلب ہے توازن کا۔ وہ صفت اپنے اندر پوری دنیا کے انسانوں کے بارے میں کرنی ہے، ایک تو ایمان والے ہیں اور ایک بیچارے ایمان سے محروم ہے، یہ امید کی جاتی ہے کہ کسی وقت بھی وہ ایمان میں آ جائیں گے، اور وہ ایمان سے محروم ہے، یہ ہماری غلطی ہے۔ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری تھی کہ ہم اپنے کو ایسا پیش کرتے کہ وہ ایمان کے بغیر رہتا ہی نہیں، تو یہ ہماری غلطی ہے۔ لیکن یہ احساس جب ہی پیدا ہوگا جب ہم اللہ کے راستے میں نکل کر کے اس محنت کو کریں گے۔ ایسی آسان محنت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ہم کو عنایت فرما دی ہے کہ صرف چلنے پھرنے اور سنتوں کو اختیار کرنے ہی سے یہ دعوت وجود میں آ جاتی ہے، اور لوگ جو ہے وہ صحیح زندگی کو اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جماعتوں میں جا کر کے جو جماعت کے امیر صاحب ہیں وہ بڑی شاندار تقریر کرتے ہیں تو اس تقریر سے لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہے، ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بلکہ تقریر جماعت میں جا کے جو کی جاتی ہے وہ اصلاح اس کا مقصد ہی نہیں ہے۔ جماعت میں جا کے جو تھوڑی دیر 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ بات کی جاتی ہے کشف کرنے کے بعد، تو وہ تشکیل کے لیے کی جاتی ہے، وہ اصلاح کے لیے نہیں کی جاتی۔ وہ مجمع جو بیٹھا ہے اس کی اصلاح کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے، یہ ہمارا کام ہی ہے، وہ تو علماء کا کام ہے، علماء سے آپ کوئی جلسہ کرائیں، اب وہ تقریر کریں، بھائی وہ بتائیں گے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے۔ ہمارے بیان میں تو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ تو تعلیم کے حلقے میں آدمی خود سیکھ لیتا ہے، اس لیے اعمال کے فضائل، اعمال کی قیمت، اعمال کی اہمیت اس ماحول میں ہمیں بٹھایا جاتا ہے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کہ بار بار یہی سنے کہ نماز سے کیا فائدہ ہے، نماز کتنی اہم چیز ہے اور سچ بولنا کتنا اہم چیز ہے، ماں باپ کی خدمت کیسی ہے، ایک دوسرے کا حق ادا کرنا یہ کتنی بڑی دولت ہے، امانت داری کیسی بڑی چیز ہے اور دیانت داری کتنی بڑی چیز ہے، ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنا کیسی بڑی چیز ہے، کتنا اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ فضائل اور اس کے خلاف چڑھنے پر وعید ہے، اس کو بار بار سن لیا جائے۔ یہ جو فضائل کی کتاب ہے نا، یہ بات تو کہتے ہیں ابھی تبلیغ والوں کو یہ کتابیں ملی ہے اور وقت یہ بھی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، بہت اس کو کہتے ہیں بھائی یہ کوئی نظریہ، یہ کتابیں کوئی نظریہ پیش کرنے کے لیے نہیں لکھی گئی ہے، یہ تو اعمال کے فضائل ہیں۔ قرآن پاک میں جو فضائل نماز لکھی تو قرآن پاک میں جو نماز کی فضیلت ہے وہ جمع کر دی، احادیث میں جو نماز کی فضیلت ہے وہ جمع کر دی، اور کچھ بڑے بڑے اپنے بزرگوں کے واقعات جنہوں نے نماز کرامت کے واقعات بیان نہیں کیا نشر ہے، ایک ہوتے کرامات کے تو بڑا بزرگ ہوا اڑ گئے، ہمیں یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ تو ایسی زبردست نماز پڑھنے والے تھے کہ معلوم ہوا کہ پیروں کا ورم آ رہا ہے اور پڑھے چلے جا رہے ہیں اور اللہ کے سامنے جھکے چلے جا رہے ہیں، تو ان واقعات سے آدمی متاثر ہوتا ہے۔ ایک تو قول سے متاثر ہوتا ہے، لیکن قول سے بھی زیادہ
عمل سے متاثر ہوتا ہے تو واقعات میں عمل ہی سب پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں صاحب نے ایسا کیا، تو اس لیے وہ واقعات صحابہ کے حکایات صحابہ لکھوائی گئی، سمجھے؟ وہ اتنی زبردست کتاب ہے حکایت صحابہ، پوری زندگی کو پلٹ دیتی ہے۔ اور اسی طرح سے بہت سے واقعات فضائل نماز میں، فضائل ذکر میں، جو ہماری جو ہمارے نصاب کی 9 کتابیں ہیں جو تعلیم کے اندر پڑھی جاتی ہے، حکایت صحابہ پڑھی جاتی ہے، اور فضائل نماز ہے، فضائل قرآن ہے، فضائل ذکر ہے، اور فضائل تبلیغ ہے، اور ایک مسلمانوں کی بستی کا علاج ہے، اور فضائل صدقات ہے، اور پھر رمضان کے مہینے میں فضائل رمضان، اور کیا کہتے ہیں حج کے موسم میں فضائل حج، یہ 9 کتابیں ہیں۔ یہ ساری فضائل سے متعلق ہیں، اعمال کے فضائل، عمل جو ہوتا ہے وہ فضائل سارے یا عبادات کے تو نماز اور قرآن اور ذکر وغیرہ میں جمع کر دیے، اور فضائل صدقات میں مخلوق کے جتنے حقوق ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے بیان کر دیے ہیں، اور آدمی کی زندگی ایک دم پلٹ دی ہے، ایک دم پلٹ دی ہے، سمجھے؟ ہمارے یہاں ایک صاحب وہ طالب علم وہ جماعت میں گئے تو وہ اسے کہنے لگا امیر صاحب سے، امیر صاحب کیا خیال ہے میں اپنے ابا جان کو خط لکھوں؟ تو ضرور لکھ دو، کیا بات ہے، پوچھ کیوں رہے ہو؟ وہ کہیں کہ میں اپنے ابا سے اور امی سے 10 سال سے بولا ہی نہیں، میں نے ان سے بات کی کیوں نہیں بات ہے، میرے کو میں ناراض ہو گیا تھا، میں ناراض ہو گیا تھا، تو میں نے 10 سال سے بات نہیں کی۔ اب آپ ایسی باتیں پڑھ رہے ہیں کتاب میں تو مجھے تو بہت کیا کہتے ہیں شرمندگی پیدا ہو رہی ہے کہ میں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے، تو کیا میں خط لکھ دوں؟ آپ ہی لکھ دو، ٹھیک نہیں چاہیے، سمجھے؟ تو پھر خط لکھا اس نے۔ آپ سوچیے ایک اولاد ہے اور ماں باپ محبت کرتے اس سے، اور 10 سال سے بھاگا ہوا ہے، اور پھر اس کا خط پہنچا محبت کا، کیا حال بنا ہوگا؟ کتنی بڑی چیز ہے، فضائل کی کتابیں معمولی نہیں ہے، وہ 10 سال سے روٹا بھاگا پھر رہا ہے، تو میں کیا ہو گیا یہ ماں باپ اور اس تعلیم کے ہاتھ میں بیٹھنے سے سارے دور گئے، سیدھا ہو گیا اور ماں باپ کی اولاد بن گیا۔ زندگیاں ایسے پلٹتی ہیں، ایک دم ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی زندگیاں پلٹ گئی بغیر بیان کیے ہوئے۔ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کو بیان کرنا آتا بھی نہیں ہے، اور نہ بیان کرنا تبلیغ میں سکھلایا جاتا ہے، کیونکہ غلط فہمی بہت ہونے لگتی ہے بیان کرنے سے۔ وہ ہے کہ میں تو بزرگ بن گیا، اور اسی کو تو قربان کرنے گئے تھے، اور وہ بزرگ بنے تو لوگ سب سر پہ بٹھانے لگے، یہ اور مصیبت آ گئی، وہ تو آپ سے باہر ہو جائے گا۔ اس پوزیشن کو حاصل کرنے کے لیے رات دن کر رکھے تھے اس نے۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں، ایک مال ہوتا ہے اور ایک ملک ہوتا ہے، یہ 2 ہی تو چیزیں ہوتی ہے، ایک مال ہوتا ہے اور ایک جان۔ اور ہمیں جو دین کا کام کرنے کے لیے بتایا ہے وہ ان 2 ہی چیزوں کو قربان کرنے کے لیے کہا ہے بار بار، مجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اپنے آپ اپنے گاڑے پسینے کی کمائی ہے، اسے خرچ کرو اللہ کے راستے میں لے کر کے جاؤ، سمجھے؟ اور اپنی پوزیشن کو ڈاؤن کرو، اپنی پوزیشن کو اللہ کے واسطے، سمجھے؟ تو اللہ بہت اونچی پوزیشن دے گا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت پیش کی، دعوت پیش کیا تو اسلام سے پہلے نبوت 40 سال کی عمر میں ملی ہے، اس سے پہلے سارا عرب ان کو سر پہ بٹھاتا تھا، اور وہ سب سے بڑے آدمی تھے عرب میں، کیونکہ حجر اسود کے لیے جب یہ جھگڑا ہوا کہ چودھری لوگ جمع ہو گئے کہ میں رکھوں گا، میرے قبیلے کا زیادہ مقام ہے اور میرے قبیلے کا زیادہ مقام ہے، آپس میں لڑتے تھے تو حجر اسود پر لڑ رہے، تو پھر اب وہ لڑائی شروع ہونے والی ہے تو ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ارے ٹھیک ہے بھائی یہ دیکھو اس آدمی سے فیصلہ کراؤ، یہ بہت ٹھیک آدمی ہے، آپ بتائیے جو بالکل ایک دوسرے کو مارنے کو تیار ہے اور ان کو دیکھتے ہی سارے نیچے آ گئے، اب یہ جو فیصلہ کرتے وہ جو بات ہے، تو یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ اچھا بھائی تو چادر بچھوائی اور اس پر رکھ دو حضرت کو، اور چاروں کونوں کو یہ جتنے سردار ہیں نا وہ سب پکڑ کے چلے، اور وہاں خانہ کعبہ کے پاس مبارک تو لے جا گئے، اور پھر اپنے دستے مبارک سے اس کو نصب کر دیا اور سب خوش ہو گئے۔ اور کتنی بڑی پوزیشن ہے، اتنی بڑی پوزیشن والا، اور جب آرام کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کیا تم میری بات مانو گے؟ میں کہوں گی میں دشمن ہے، مان جاؤ گے؟ ہاں بالکل، آپ تو سچے ہیں، آپ تو ہمارے دار ہیں، اور آپ تو ایسے اور ایسے جاہی دیتا پڑو۔ ارے صاحب جو ناراض ہوئے ایسے بلٹ کر کے بھاگیے جیسے وہ جانور بلٹ کے بھاگتا ہے، اور کہیں کہ لو یہ کیا بات ہے اس کے لیے ہم کو جمع کیا جا، اور کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کو گالی بکتا ہے، بتائیے اور معبودوں کو کام کرے تو وہ الزام تراشی، اور ایک بھی ایسا نہیں جو ان کے دوست بچاؤ، سارے دشمن بن گئے، تو وہ جو پوزیشن تھی نا وہ اس کو نیچے لے گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ایسی پوزیشن دی نہ کسی کو دنیا میں آج تک ملی ہے اور نہ کبھی ملے گی، وہ مقام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی ہی میں عطا فرما دیا، پڑھنے کے بعد تو مقام محمود ملے گا، لیکن دنیا ہی میں نہ کسی بادشاہ کو وہ مقام ملا اور نہ کسی شہنشاہ کو ملا اور نہ کسی بڑے سے بڑے بزرگ کو ملا ہے جو مقام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قربانی پر کہتے ہیں کہ جتنا دعوت کے کام ہے دین کی نسبت پر مجھے ستایا گیا ہے کسی کو نہیں ستایا گیا، وہ بڑے ہیں تو اسی کے اعتبار سے ان کے اوپر مجاہدات ڈالے گئے تاکہ وہ مثال بن جائے قیامت تک کے آنے والوں کے لیے، ہمارے اوپر وہ مجاہدات نہیں پڑیں گے، سمجھے؟ وہ ہدایت صحابہ میں جو صحیح شروع کیا ہے تعین کا، کتنا خطرناک ہو اور کیسا وہ ماحول ہے، جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا ہے، اور وہ تعین گئے ہیں سب سے یعنی یہاں کی تکلیف ہے بالکل سر سے اوپر پہنچ گئی تھی، تب یہ سوچ کے گئے تھے کہ ہو سکتا ہے وہاں کچھ لوگ مان لیں، اور وہاں یہ معاملہ کیا ان لوگوں نے، آپ تصور کر سکتے ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں تو صحیح راستے سے جائیں تو 150 کلو میٹر کے قریب ہے وہاں سے، اور وہ کوئی راستہ تھوڑی تھا اس وقت، وہاں کوئی سڑکیں بنی ہوئی تھی، وہ پہاڑوں پر چڑھ کر کے وہاں سے گئے، کتنے دن میں پہنچے ہوں گے اور کتنے دن میں اس زخمی حالت پر واپس آئے ہوں گے، کتنے مجاہدات پڑے ہیں،
وہ ستایا گیا اور ستانے پر کوئی شکایت نہیں، بلکہ کہ میری کمزوری ہے، مجھے یعنی وہ جو دعا ہے وہ بہت اہم دعا ہے اس وقت کی. تو اس میں دعا میں یہی کہا ہے کہ یا اللہ میں اپنی کمزوری کی اور قلت حیلتی یعنی مجھ سے صحیح پلاننگ ہو نہیں پائی، یہ کہہ رہے ہیں یعنی صحیح ترتیب سے میں دعوت کے کام کو نہیں کر سکا. اس کا اعتراف جو سید الانبیاء ہے اور جن سے زیادہ حکمت کوئی جان ہی نہیں سکتا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کا کام صحیح نہیں ہوا. وہ ہمارے لیے تربیت کا سامان ہے اور اتنا لوڈ ہمارے اوپر نہیں ڈالا جائے گا. اسی لیے آج کے زمانے میں یہ کام ساری دنیا میں ہوا. ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ بھی دیکھا ہے جب لوگ اپنے کو ایمان والا بتانے سے ہی گھبراتے تھے یورپ میں اور امریکہ میں، اور پتہ چل جائے کہ یہ کرنے والا ہے. اور پھر تھوڑا سا گشت اور ملاقاتیں کرنے کے بعد مجھے ایسا قلب ماہیت ہوا کہ وہی جو اپنا نام بتانے کو تیار نہیں، اور وہ سر کے اوپر پگڑی اور لمبا جلابہ پہن کے اور پالور کو گھوم رہے فخر کے ساتھ کیا ایمان والے. وہ ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے جا رہے تھے تو ایک ٹرک والا وہ ذرا سورج نکل رہا تھا. یورپ کے ملکوں میں اب تو نکلنے لگا، پہلے سورج بھی نہیں نکلتا تھا، بدلنے کے امر بہت رہتا تھا، ٹھنڈا ونڈا پڑتی ہے. تو ٹرک والے نے اوپر ریڈ سائڈ پر گاڑی کھڑی ہو گئی، ہماری کار بھی کھڑی اور وہ ٹرک بھی کھڑا. تو اس نے ٹرک والے نے کہا اس سے جو ڈرائیور ہے عرب تھا وہ پگڑی باندھے ہوئے، کیا سمجھتے ہو سورج اب ہمارے ملک میں بھی آ گیا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں سورج نہیں رہتا، ہمارے یہاں بھی آ گیا ہے. اپنے آپ کو تم خوش قسمت میں سمجھو، ہم تو خوش قسمت ہے. تو فوراً اس نے جواب دیا وہ تمہارے لیے نہیں آیا، ہماری وجہ سے آیا. اور ریڈ لائٹ ختم ہو گئی اور چلے گئے. اور یہ ہمت کی بات ہے، پہلے تو کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ ایسی بات کہہ دیتا. وہ کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ ایمان والوں کے سے کپڑے ہی پہنتے تھا. وہ اپنے آپ کو اس رنگ میں خود کو وہ کہہ ہی تھے، کیونکہ یہ 18ویں صدی 19ویں صدی اس میں تو ساری دنیا کو 4-5 ملکوں نے غلام بنا لیا تھا. ایک انگلینڈ ہے جو ہمارے اوپر حکومت کرتا ہے، ایک فرانس ہے، اور ایک کیا کہتے ہیں وہ ہے یہ اسپین ہے، اور ایک پرتگال ہے، اور ایک ہالینڈ ہے. تو یہ 5 ملکوں نے ساری دنیا کا قبضہ کر لیا، اور 100-200 سال میں اور ان کی تعلیم سے ان کے طریقوں سے محروم کر دیا. بالکل وہ پتہ نہیں دوسری چیزیں. اور پھر آزادی دے کر کے بھاگے تو وہاں ملکوں میں کچھ تھا ہی نہیں. ملکوں میں پہلے ترقی ہو رہی تھی، اب وہ سارے نیچے آ گئی. تو یہ سب مزدوری تلاش کرنے کے لیے کوئی یورپ کو بھاگا، کوئی امریکہ کو بھاگا، کہاں بھاگا. تو وہ جو کچھ اسلام تھا اسے بھی اپنا وہی رکھ کے چلے گئے اپنے ملک. یہ ہوا ہمارے ملک میں انگریز صاحب تھے، وہاں کو بھاگے لوگ
وہاں چلے گئے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑا کرم کیا. سن 1952 میں ڈاکٹر ذاکر حسین وہ گئے انگلینڈ, اور وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کنٹیکٹ میں آ گئے تھے, اور انہوں نے سب سے پہلے گشت کیا وہاں انگلینڈ میں. تو انہوں نے بتایا, ہم ملاقاتی لے گئے تھے جب وہ صدر صاحب تھے یہاں ملک کے, بغیر کہ ایک مسجد تھی وہاں, اور وہ قادیانیوں کے قبضے میں تھی. ووکنگ ایک جگہ ہے وہاں پر تھی پورے ملک میں. اور پھر جب ہم گئے اپنے جماعت لے کر کے 66 تک, تو 8-10 مسجدیں اس وقت بن چکی تھی, اور اب سینکڑوں سے تجاوز کر کے ہزاروں ہو گئی ہیں. یہی حال فرانس کا ہے, یہی حال جرمنی کا ہے, یہی حال کیا کہتے ہیں اسپین کا ہے. سب جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی معمولی سی چلت پھرت سے ایک دم تبدیل کر دیا. کوئی تقریریں نہیں کی گئی, اور کوئی لٹریچر. اب لٹریچر کا لکھنا وہ بہت اہم ہے اسلامیات اور موجودہ احوال میں, اور اس کے مطابق کتابیں لکھنا. لیکن ہر ایک کو اس میں اس کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے, وہ علماء کا کام ہوتا ہے. ہمیں تو 100% امت کے ایک فرد کو یہ کام کرنا ہے. اس لیے ادھر بہت آسان رکھا گیا ہے کہ اس ماحول میں اپنے آپ کو لے جاؤ, اور ساری دنیا میں اپنی جان اور اپنے مال لے کر کے گھومو, اور اپنے کو محتاج بنا کر کے کہ میں سنتوں کے سیکھنے کا محتاج ہوں, اور اس تصور کے ساتھ اپنے 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جاؤ. یہ اتنا آسان سا کام ہے جو ہر ایک آدمی کر سکتا ہے, لیکن باصلاحیت آدمی باصلاحیت طریقے سے کرے گا, اور بے صلاحیت آدمی بے صلاحیت بے ترتیبی سے کرے گا. تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جو پرانے زمانے کی ان کی قربانیاں ہیں, اور انہوں نے اپنے اندر صلاحیت کو پیدا کیا ہے, لیکن اب دعوت کے کام کے لیے وہ استعمال کر رہے ہیں. تو آپ تو ادھر پڑھ رہے تھے سمجھے, اور اپنا اچھی ڈگری حاصل کر رہے تھے, اور نیت کچھ بھی تھی, لیکن اب تو نیت بدل گئی, اور بس اس صلاحیت کو ہم دعوت کے کام کے لیے استعمال کرنے لگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کی بنیاد پر قبول کروا دیتے ہیں, اور کیا کہیں ذریعہ بناتے ہیں لوگوں کو دین کی طرف کو آنے کا, اور ہدایت کو دنیا کے اندر پھیلانے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ذریعہ بناتے ہیں. آپ ہی کے یہاں کے ایک بہت بڑے عالم ہیں حیدرآباد میں, تو عجیب و غریب شخصیات پیدا کی ہے. ان کا نام ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب ہے. تو وہ پورے یورپ اور ترکی کے تبدیلی میں بنیادی ہاتھ اس آدمی کا ہے. تو یہیں کے حبیب اللہ صاحب, ان کا 2000 میں انتقال ہوا. تو میں جب میرا سن 1966 میں, تو مولانا علی میاں صاحب نے انہیں کے نام پرچہ لکھا تھا کہ یہ طالب علم ہے, اس کو ذرا سا رہبری کر دینا تھوڑا سا. وہ علی میاں صاحب بھی بڑے آدمی, اور ڈاکٹر علی اللہ صاحب تو میں پہچانتا بھی نہیں تھا, اور گیا اور منہری سے آدمی. لیکن جب معلوم ہوا کہ وہ کس طرح سے ایک ہی وقت میں 35 کتابیں تعلیم کر رہے ہیں, 35 کتابیں, اور قرآن پاک کی کا ترجمہ, اور پھر اس کی تفسیر فرینچ میں, اور ٹرکش زبان میں, اور انگریزی میں, اور اردو تو ان کی اپنی زبان تھی, اور یہیں سے گئے ہوئے تھے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو ان سے میں نے اس لیے ان کا قصہ سنایا کہ وہ کہنے لگے ایک دفعہ ان سے بے تکلفی کرنے لگے تھے وہ کیا کر دیا ہے یہ لوگ آ کر کے جو ہے ہمیں کرنا پڑا تو کیا کر دیا اتنا آ گیا ہمارے میں نے کچھ نہیں کیا. تو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کرنا پڑا دیجیے. ظاہر اسلام کو سمجھنے کے لیے آپ ہی کے پاس آئیں گے. سارے یورپ کو معلوم ہے کہ یہی آدمی ہے. کم سے کم فرانس کو تو پورے کو معلوم تھا. اور وہ لوگ اپنے گرجاؤں میں بیان کرنے کے لیے بلاتے تھے کہ اسلام کے اوپر لکشن ہو. سمجھے وہ شخصیت ہے. وہ آپ کو کیا حال ہے اگر یہ میرا ٹائم برباد کر دیں نہیں ان شاء اللہ دادا نہیں کریں گے. کہیں کہ آگے پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے. اور پھر کہتے ہیں اور پھر وہ اس کو 5 دفعہ 6 دفعہ 7 دفعہ جب ایک مشہور آدمی جو اتنی تعلیمات کر رہا ہے اور اور اس کے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے. تو وہ کیا ہے اور وہ چلا جا رہا ہے تو اسے کچھ پتا نہیں کہ پڑھا لکھا اور محبت میں کہ اس سے بڑے آدمی ہیں اور ان سے ملاقات کا موقع ملا ہے. اور ایسی جگہ رہتے تھے وہ کہ وہاں لفٹ بھی نہیں تھی. 5 منزل پر رہتے تھے. اور جب میں ان کے کمرے میں گیا تو پورا کمرہ جو ہے سارا کتابوں سے بھرا ہوا اور کتابیں 4 کتابیں اور بیچ میں بیٹھے ہوئے. ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دم قلب مائیت کیا. وہ جو غیر یعنی اس وقت یہ حال تھا کہ وہ اپنے ادھر کو جا رہے تھے غیروں سے شادیاں کر کے اور ایسا ماحول بنا ہوا تھا. اور پھر غیر جو ہے ادھر کو آنے لگے. الٹا ہو گیا بالکل. اپنے تو اپنے نہیں غیر ادھر کو آنے لگے نوجوان. یہ خود بخود ہوا. بالکل کسی نے ہماری جماعتیں جاتی ہے بالکل غیر مسلموں میں بات نہیں کرتی ہے. سمجھے ہمارا گنج جو ہوتا ہے وہ مسلمانوں کا ہوتا ہے. جو کلمہ پڑھتے ہیں ان کا گنج کرتے ہیں. سمجھے کوئی غیر آدمی سن رہا ہے تو سنے. وہ پوچھ رہا ہے تو ہم اسے جواب دیں. یہ ان کے پاس کرتے نہیں ہے. ہمارے گنج کا ایک اسلوب ہے ایک ترتیب ہے. اور ہم مسجد میں بیٹھ کر کے تعلیم کرتے ہیں. وہیں پر ماحول بناتے ہیں. اپنے آپ کو بھی مسجد ہی تک محدود رکھتے ہیں. باہر جاتے ہیں صرف گشت کرنے کے لیے آدھا پون گھنٹہ اور پھر جلدی سے واپس آ جاتے ہیں. لیکن اسی سے سارا ماحول بدل کر رکھا. کیونکہ جو جماعتیں گئی انہوں نے اپنی زندگی کو بدلا اور انہوں نے اپنے گھر اور کاروبار کو اور اپنے ملازمت کو اس وقت کے لیے خیر بات کر کے وہ چلے گئے. مستقل نہیں چھڑوایا جاتا بلکہ کچھ وقت کے لیے چھوڑ دو اور پھر آ کر کے اسی کام میں لگ جانا. یہ اتنی قربانی پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے عالم کے اندر ماحول کو بدلا ہے. آج بھی اگر ہم سمجھے کہ ماحول تو خراب ہوتا ہی رہتا ہے اور باطل قوتیں کس شکل میں دنیا میں آ جائیں گی. سمجھے ابھی وہ بیماری کی شکل نہیں آ گئی. ساری دنیا کو قبضہ کر لیا. تو لوگ جو ہے جو دعوت کے کام سے منسلک نہیں ہو تو اتنے مایوسی میں آئے کہ جس کو کوئی اختیار نہیں. وہ اب تک جو ہے وہ دور دور بیٹھے ہوئے ہیں. ارے بھائی ملنا نہیں ہے کسی ہے. وہ ہمارے یہاں ایک صاحب ہے وہ اوپر سے وہ سبزی کے لیے وہ اوپر سے ڈول ڈالتے تھے. وہ صاحب جو ان کے خادم ہے وہ وہاں سے سبزی اس میں ڈول میں رکھی. اس پر سے پیسے آئے وہ لے لیتے. وہ اوپر جانے کی اجازت ہی نہیں ہے خادم کو. وہ 1.5 سال تک یہی حرکت کرتے تھے. تو وہ اتنا ڈرے ہوئے. ڈرنے بھی ٹھیک ہے. احتیاط کرنا چاہیے. بیماری سے احتیاط کی جاتی ہے
لیکن وہ بالکل جو ہے اپنے آپ کو ایک دم چھوئی ہوئی بنا لینا، یہ تو بھائی بناتی نہیں ہے، یہ تو دعوت کی محنت ہے. اس کو کریں گے تو انشاءاللہ دنیا کی یہ جو چیزیں آتی ہے نا، ماحول کو خراب کرنے والی